یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے رورل اربن ایریاز میں اسٹریٹ لیول پہ یونین کونسل اور پھر اسٹریٹ اور پھر محلہ لیول پہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کرونا وبا کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مشکل وقت ہے، لیکن ہم نے اس مشکل وقت میں اپنی عوام کی تحفظ اس وقت ہماری اولین ترجیح ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ میں اس میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ جیسے اوورسیز پاکستانی ہمارے جو بھائی ہیں، پہلے تو اسپیشل جو ہمارے وہ آ رہے تھے، اسپیشل جو فلائٹس آ رہے تھے، اب جب فیڈرل حکومت پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو فلائٹس ہے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو اس وقت مشکل میں ہیں، گلف سٹیٹس میں ہیں، ان کے لیے ہم نے پشاور ایئرپورٹ پہ تمام انتظامات جو ہے وہ مکمل ہم کر چکے ہیں۔ سعودی عرب سے کل 245 مسافر آئے ہیں ایئرپورٹ پشاور ایئرپورٹ کے ذریعے، اور اس کے علاوہ علین سے بھی 2 پروازیں کے ذریعے 400 مسافر جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ہم نے 5 تھرمل سکینر لگائے ہیں جن کے ذریعے مسافروں کی باقاعدہ اسکریننگ ہو رہی ہے۔ وہاں پہ ہماری پشاور ایئرپورٹ پہ ہماری جو طبی عملہ ہے وہ ڈاکٹرز، ہمارے سٹاف جو ہے وہ اس وقت محکمہ صحت کی وہ وہاں پہ موجود، اور اس کے ساتھ ہمارے جو ریلیف ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اور اس وقت جن لوگوں میں علامات ظاہر ہوتے ہیں، جو مسافر ہمارے بھائی آ رہے ہیں، ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ ٹیسٹ کرانے کے بعد انہیں کوارنٹائن کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اور جن کی باقاعدہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسکریننگ ہو رہی ہے، اور اس وقت پشاور ایئرپورٹ کا جو وہ ہے، جو جتنے بھی ہمارے بھائی آ رہے ہیں، میں اگین پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا ہے اوورسیز کے حوالے سے، ہمارے صوبے کے جتنے لوگ آ رہے ہیں، ہم مکمل طور پر ہماری حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی انسٹرکشن ہے کہ ہم نے ان کا بھرپور خیال رکھ رہے ہیں اور ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ بے شک مشکل وقت ہو، لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ان کا اپنا ملک ہے، یہ ان کا اپنا صوبہ ہے، وہ آئیں گے۔ انہوں نے کافی مشکل وقت گزارا ہوا ہے، تو اوورسیز کے حوالے سے جو گلف سٹیٹس اور دیگر ممالک سے جو ہمارے پشاور ایئرپورٹ کے ذریعے لوگ آ رہے ہیں، اس کے لیے مکمل ہم نے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مشکل حالات میں خیبر پختونخوا حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے، ایک سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایک تو ٹیکس فری بجٹ اس مشکل وقت میں، اور پھر کوئی جو ہے ہم نے نیا ٹیکس یا ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا۔ عوام کے صحت کے تحفظ ہماری اس وقت اولین ترجیح ہے۔ صحت کی بجٹ میں ریکارڈ اضافہ ہم نے کیا ہے، جس میں 124 ارب روپے ہم نے صحت کے لیے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ کورونا کے لیے بجٹ میں 24 ارب کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 318 ارب ہم نے مختص کیے ہیں، جو سندھ کی ترقیاتی بجٹ سے کہیں زیادہ اور پنجاب کی ترقیاتی بجٹ کے تقریباً برابر ہے۔ اس طریقے سے ہمارا جو صحت انصاف کارڈ ہے، پہلے ہم مرج ڈسٹرکٹ میں تمام آبادی کے لیے، جو کہ پچھلے ہمارا جو وہ تھا، اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مرج ڈسٹرکٹ کے تمام لوگوں کو جو ہے ہم نے وہ جاری، کچھ علاقے رہ رہے ہیں کرونا کی وبا کے حوالے سے، لیکن ابھی دوبارہ اس کو شروع کر دیا تو وہ تمام آبادی کو مل رہا ہے۔ اسی پیٹرن پہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے، 10 ارب روپے کی خطیر رقم ہم نے رکھ لیا ہے۔ اس میں ہیلتھ سہولت کارڈ تمام صوبے کے جتنے فیملیز ہیں ان کو یہ ہیلتھ سہولت کارڈ ملے گا۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت ہم نے عوام کے، اور پھر یہ بھی میں آج ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہیلتھ سہولت کارڈ نہیں ہے، ہم نے جو مرج ڈسٹرکٹ میں بھی دیا ہے، وہاں پہ نادرہ کے ذریعے جس کی شناختی کارڈ ہے اس کے جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہم نے ٹرانسفر کیا۔ ہم نے کوئی یہ نہیں کیا کہ کسی کو جو ہے نا دستخط کر کے یا پہلے جو
جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، اس میں جو ہے نا اپنے لوگوں کو دیا جاتا تھا، نوازا جاتا تھا، اپنی جماعت کے لوگوں کو. ہم نے پہلی دفعہ مرج ڈسٹرکٹ میں یہ نہیں دیکھا کہ کس سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے. ہم نے تمام آبادی اسی پیٹرن پہ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ سہولت کارڈ ہم دے رہے ہیں. اس میں جس سیاسی جماعت، جس مکاتب فکر کے لوگوں کے، ان کو تمام کو ہیلتھ سہولت کارڈ ملے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی والوں کو ملے گا، دوسروں کو نہیں ملے گا. یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے اور اس پہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ بھی ہم نے وہ کر لیا. دوسرا، زم اضلاع کے محرومیوں کا ازالہ کرنا پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے. لیکن بدقسمتی سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ میں جو 3% رکھے گئے تھے جب یہ مرج ہو رہا تھا، اس پہ خصوصاً میں اگین بلاول کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وعدہ جو کیا تھا اس وقت تمام پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے، اس پہ جو ان کا حصہ سندھ کا بنتا ہے، بلوچستان کا ہو یا پنجاب کا ہو، برائے مہربانی وہ جو 3% این ایف سی کا ہے، وہ جو حصہ بنتا ہے مرج ڈسٹرکٹ کا، جس کے اوپر یہ مرج ہوا تھا، وہ ریلیز کرے تاکہ ہم وہ وہاں کے عوام تک یہ پہنچے. یہ جو 10 سالوں کے لیے جو ہر سال تقریباً 100 ارب روپے جو ملنے جا رہے. پھر اس میں ہم نے جو زم اضلاع کے کو اپنا جو ہمارا حصہ ہے، جو این ایف سی کا ہمارا 3% بنتا تھا، ہم نے پچھلے دفعہ بھی دیا ہے اور اس بجٹ میں بھی ہم نے اس کے لیے رکھ لیا ہے. وہ جو 3% ہم نے دینا ہے خیبر پختونخوا حکومت نے. اس طریقے سے ہم نے زم اضلاع کے لیے 184 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے. ان میں سے 96 ارب روپے زم اضلاع میں ترقیاتی پروگرام پہ خرچ ہوں گے. 200 چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباروں پر ٹیکس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ 18 شعبوں کے لیے پیشہ ورانہ ٹیکس 0 کر دیا گیا ہے. تمام طبی پیشہ اور خدمات پر بھی پیشہ ورانہ ٹیکس 0 کر دیا گیا ہے. اس میں میں اگین وہی بات کروں گا کہ ہم نے جو بجٹ تیار کیا ہے موجودہ مشکل حالات میں، ہم نے کوئی نمبر سکورنگ اور اس چیز کے لیے نہیں بنایا. ہم نے اس وقت جس کرونا وبا کا ہمیں سامنا ہے، اس حوالے سے ہم نے صحت کے لیے جو ترقیاتی بجٹ رکھا ہے، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ صحت کے لیے 124 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں اور 24 ارب روپے صرف ہم نے کرونا کے لیے رکھے ہوئے. تو ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے. اس موقع پہ ہم نے اس وقت ہمارے جو ہیروز ہیں، ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، طبی عملہ، کل میں سن رہا تھا بلاول نے ریڈنگ کے اسپتال کا ذکر کیا تھا جناح ہاسپٹل کے ساتھ. میں اس چیز میں نہیں جاؤں گا. جناح ہاسپٹل کے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف میرے سروں کے تاج ہے، لیکن ریڈنگ اسپتال کے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل ہمارے سروں کے تاج ہے. ہمارے لیے سب برابر ہے، ڈاکٹر، طبی عملہ اور جتنے لوگ ہیں. اس میں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. اس میں اس وقت مشکل وقت ہے. ہم نے اپنے ڈاکٹرز، اپنے پیرامیڈک سٹاف، اپنی طبی عملہ کے ساتھ اکٹھا ہو کر یہ جو ہے فرنٹ لائن پہ وہ جو لڑ رہے ہیں اور وہ جو اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں، ہم پوری پاکستانی قوم ایز اے نیشن اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ہے، اپنے اس طبی عملے کے ساتھ ہے. تو اس وقت وہ اپنی ہمارے میں یہ ذکر بھی کروں گا کہ ہماری جو ہیلتھ کیپیسٹی تھی، ہمارے جو مین ہاسپٹلس تھے، اس میں ہم نے ہیلتھ کیپیسٹی جو پہلے کرونا کے لیے ہم نے بیڈز اور جو ہمارے وارڈز تھے اور جو ہمارے ہائی ڈیپینڈنسی تھے، جو ہم نے پہلے سے مختص کر دیے تھے، اس میں ہم نے اضافہ کر دیا گیا پورے صوبے لیول پہ. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جتنے وسائل ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، وہ اپنی عوام کے لیے سب سے جو پہلا ہمارا وہ ہے پرائیورٹی ہے، وہ اس وقت ہمارا کرونا وبا سے اپنی عوام کی تحفظ. اور اس میں ہم نے ایز اے نیشن اگین ہم نے اپنے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف اور طبی عملہ اور پھر دیگر ہمارے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری پولیس ہے، ہمارے ریسکیو 1122 ہے، ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس طرح ہمارے دیگر لوگ ہیں، ہماری میڈیا کے ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت فرنٹ لائن پہ ہیں. اور اس میں وہ ہمارے صوبے کے، میں اگین فخر الدین کی بات کروں گا جس نے شہادت دی ہے، اور اس طریقے سے اور جو کرونا کے اس مرض میں ان کو پازیٹیو آیا ہے. ہم کسی اس مشکل وقت میں
ہم نے سب کے ساتھ حکومت کے جو وسائل ہم نے پہلے بھی کیا، ہم آگے بھی کریں گے. لیکن اس وقت میں آخر میں ایک بات کروں گا، اپیل حکومت کی طرف سے، اپنے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے، کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہم نے احتیاط کرنا ہے. اور جو حکومت نے ایس او پیز دیے ہوئے ہیں اور پھر جو ہمارے ڈاکٹرز اس وقت بتا رہے ہیں، ہم نے ان پہ عمل درآمد کرنا ہے. ہم نے اپنی ہیلتھ کیپیسٹی کو اوور برڈن نہیں کرنا، جو حالات جس طریقے کے. اس لیے ہم احتیاط کریں گے انشاءاللہ تعالی. پرائم منسٹر عمران خان کے قیادت میں، ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن پہ ہم نے کرونا وبا کو شکست دینا ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن بھی جاری ہے، اس پہ سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے. جہاں پہ ہم نے نرمیاں کی ہیں کاروباروں میں، دیگر اس میں ہم نے جس پہ ایس او پیز پہ جو عمل نہیں کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم نے ایکشن لیا پورے صوبے میں، اور لے رہے اور لیں گے. اس لیے میری گزارش ہے تمام مکاتب فکر کے اس وقت جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں کہ خدا را یہ مشکل وقت ہے، اس میں حکومت کے دیے گئے ایس او پیز پہ عمل درآمد کرے تاکہ ہم اس کرونا وبا کو شکست دیں. شکریہ.